یہ بھائی صرف کا ایک خاص طریقہ ہے میرے والد محترم مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ کا، اور انشاءاللہ یہ گردانے آپ پڑھ لیں گے تو کوئی صیغہ نکالنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ جیسے کوئی صیغہ آئے گا بھائی ایک لمحے میں آپ کا ذہن آپ کو بتلا دے گا یہ فلاں صیغہ ہے، فلاں باب سے ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، بڑا آسان ہے، اور یہ بالکل مبتدی طلباء کے لیے ہے۔ شروع جب صرف کروائی جائے اس طریقے سے شروع کروائی جائے، اور پھر پہلے صرف بہائی آ جائے گی، اس کے بعد ابواب ہیں بھائی وہ کاپی میں روزانہ ایک ایک باب لکھ کر دیا کرتے تھے، تو وہ صرف بہائی پہلے ہم پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد وہ ابواب پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد بھائی کوئی بھی صرف کی کتاب 2-3 کتابیں بھی پڑھ لیں تو بہترین صرف سے آپ ماہر ہو جائیں گے۔ باقی جتنی محنت کی جائے بھائی اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ ہے بڑا آسان بھائی، بہت عجیب طریقہ ہے، اتنا آسان کہ آپ حیران ہوں گے بھائی۔ ابھی بھائی صرف بہائی میں کچھ باتیں آئیں گی، آپ تو درجہ ثانیہ ثالثہ کے طلباء ہیں بھائی، اکثر باتوں کا آپ کو پتہ ہوگا، لیکن میں شروع سے اس لیے پڑھا رہا ہوں بھائی کل انشاءاللہ آپ کو بھی پڑھانا پڑے گا، اللہ آپ سب کو بڑا مدرس بنائے ہوئے، بڑا عالم بنائے، تو آپ کے پاس پورا طریقہ ہوگا۔ صرف اساتذہ کو ملتی ہے بھائی تو بعض اوقات بڑی پریشانی ہوتی ہے بھائی کس طریقے سے میں بہتر سے بہتر پڑھاؤں، تو آپ کے پاس یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا بھائی جس کے ذریعے آپ طلباء کو بڑی جلدی بھائی صرفی بنا دیں، بڑا بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہمارے قدیم طریقہ یہ تھا، بزرگوں کا یہ انداز تھا، اس طرح بھائی ابواب یاد کروایا کرتے تھے ابواب۔ تو آج ہم صرف بہائی شروع کرتے ہیں بھائی، ہم تو ذرا تیز چلیں گے بھائی کیونکہ آپ کو اکثر باتوں کا پہلے سے اس میں علم ہوگا، بالکل یہ ابتدائی کتاب ہے، لیکن جب آپ پڑھانے بیٹھیں تو آپ نے طلباء کی استعداد دیکھنی ہے بھائی، اگر بالکل شروع کے طلباء ہیں تو پھر اس کے مطابق تھوڑا تھوڑا پڑھائیں، اگر ثانیہ ثالثہ رابعہ کسی اور درجے کے ہیں تو پھر آپ بھی اسی طرح تیز تیز پڑھا سکتے ہیں، تو ہم تیز پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جلد سے جلد ہو جائیں۔ یہ ابواب کی کتاب بھی ہے۔ اچھا آئیے اب شروع میں دعا پڑھ لیں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ربنا یسر لنا هذا العلم ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ ربنا یسر لنا هذا العلم ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ ربنا یسر لنا
هذا العلم ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جی اب کتاب پر دیکھیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدا اسعدک اللہ تعالی فی الدارین. جان لے تو کہ نیک بخت کر دے. اسعدہ کا کیا معنی؟ نیک بخت کرنا. اسعدک اللہ تعالی نیک بخت کر دے تجھے اللہ تعالی فی الدارین دونوں جہانوں میں، یعنی دنیا میں اور آخرت. دنیا میں بھی نیک بخت بنا دے تمہیں اللہ اور آخرت میں بھی نیک بخت بنا دے بھائی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا بھائی. سمجھ میں کتاب شروع کرتے تھے تو ابتدا میں طالب طلباء کے لیے ساتھ دعا بھی شامل کر دیا کرتے تھے بھائی کہ کلمات لغت عرب برسے قسمت، کہ لغت عربی یعنی عربی زبان کے جو کلمات ہیں برسے قسمت وہ 3 قسم پر ہیں. عربی زبان کے کلمات کتنی قسم پر ہیں؟ 3 قسم پر ہیں بھائی. اسمت و فعلت و حرفت. اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے بھائی. تو 3 کلمات ہیں بھائی. ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف. اسم چوں رجلوں و فرسن. اسم کی مثال اسم جیسے رجل اور فرس. وہ فعل چوں ضربہ و دحرجہ، اور فعل جیسے ضربہ اور دحرجہ. ہر ایک کی 2 مثالیں دیتے جا رہے ہیں بھائی. وہ حرف چوں من و الا، اور حرف جیسے من اور الا بھائی. یہ حرف ہیں بھائی. کہتے ہیں اسم برسے قسمت. اسم 3 قسم پر ہے بھائی. ثلاثی اور رباعی اور خماسی، یعنی اپنے حروف کی تعداد کے اعتبار سے کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر. ثلاثی، رباعی اور خماسی بھائی. ثلاثی سے حرفی را گوئن. ثلاثی 3 حرف والے کو کہتے ہیں. زید، جیسے کہ زید. اب زید دیکھیے بھائی اس میں کتنے حروف ہیں؟ 3، زا، یا اور دال. و رباعی 4 حرفی را گوئن، اور رباعی 4 حرف والے کو کہتے ہیں. جعفر، جیسے کہ جعفر ہے بھائی. اس میں دیکھیے 4 حروف ہیں، جیم، عین، فا اور را. و خماسی 5 حرفی را گوئن، اور خماسی 5 حرف والے کو کہتے ہیں. سفر جل، جیسے کہ سفر جل بھائی. اس میں دیکھیے 5 حروف ہیں. وہ فعل پر 2 قسمت. فعل 2 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی ہے اور رباعی ہے بھائی. فعل کے اندر بھائی خماسی نہیں آتا بھائی. خماسی نہیں، بس ثلاثی اور رباعی. اس لیے کہ فعل کے اندر حروف زائد بھی ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ پھر خماسی بھی آئے، حروف زائد بھی ہو جائیں تو وہ بڑا لمبا ایک کلمہ بن جائے گا بھائی. ثقیل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا اس کو ادا کرنا. تو اسم کتنی قسم پر ہوا؟ 3 قسم پر، ثلاثی، رباعی اور خماسی. اور فعل کتنی قسم پر ہوا؟ 2 قسم پر، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی کیوں ضربہ. ثلاثی جیسے کہ ضربہ ہے بھائی. تو ضربہ دیکھو فعل ہے اور کون سا ہے؟ ثلاثی ہے. 3 حرف ہیں اس کے اندر، ضاد، را اور با. و رباعی چوں دحرجہ، اور رباعی جیسے دحرجہ بھائی. دحرجہ فعل ہے اور کتنے حروف ہیں اس کے اندر؟ 4. بدان کے جان لے تو کے میزان کلام عرب پاؤ عین و لامت.
کہ کلام عرب کا ترازو، میزان ترازو کو کہتے ہیں بھائی، کلام عرب کا ترازو فا اور عین اور لام ہے بھائی. کیوں جمع کنی فعل شود بھائی، جب ان کو آپ جمع کریں تو کیا کلمہ بن جاتا ہے؟ فعل بن جاتا ہے. فعل پڑھ لیں، فعلا پڑھ لیں، جو بھی آپ پڑھ لیں تو اس سے یہ فعلا بن جاتا ہے. تو یہ ترازو ہے بھائی، یہ ترازو ہے فا عین اور لام. کسی بھی کلمے میں حروف اصلیہ اور زائد کا پتہ لگانا ہو تو ان فا عین لام کے ذریعے پتہ چلاتے ہیں بھائی. آگے بتلا رہے ہیں حروف اصلی کسے کہتے ہیں، حروف زائد دیکھتے جائیے بھائی، آسان بحث ہے. وہ حرف بر دو قسمت، اور حرف کتنی قسم پر ہیں؟ دو قسم پر بھائی، حرف اصلی اور حرف زائدہ بھائی. بھائی حرف سے مراد وہ حرف نہیں ہے جو اوپر گزرا مین اور الا. یہ جو حروف ہجا ہیں بھائی، یہ حروف تہجی جو آ رہے ہیں بھائی، فعل کے اندر اسم کے اندر زید میں کیا آیا تھا؟ زا، یا اور دال. اب اس میں سے یہ زا حرف ہے، یا حرف ہے اور دال بھائی، حروف تہجی مراد. تو کہتے ہیں حرف بر دو قسمت، حرف دو قسم پر ہے، حرف اصلی اور حرف زائدہ. ایک حرف اصلی ہے اور ایک حرف زائدہ. حرف اصلی آنف، حرف اصلی وہ ہے کہ در مقابلہ فا و عین و لام بود بھائی، کہ کس کے مقابلے میں ہو؟ فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہو. کیوں؟ ضربہ بر وزن فعلا، جیسے ضربہ کس وزن پر ہے؟ فعلا کے وزن پر ہے بھائی. تو دیکھیے ضربہ وزن کیا بتلایا انہوں نے؟ فعلا. ضاد کس کے مقابلے میں آیا؟ فا کے مقابلے میں. را کس کے مقابلے میں آئی؟ فعلا کے عین کے مقابلے میں آئی. اور با، ضربہ کی با جو ہے وہ کس کے مقابلے میں آئی؟ فعلا کے لام. تو جو بھی حروف ان یہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف اصلی. یہی بتلایا نا اوپر کے حرف اصلی وہ ہے جو کس کے مقابلے میں آئے؟ فا، عین اور لام کے مقابلے میں. وہ حرف زائدہ آنس، اور حرف زائدہ وہ ہے کہ در مقابلہ ان حروف نہ بود، کہ جو ان حروف کے مقابلے میں نہ ہو گئی. کیوں؟ اکرامہ بر وزن افعلا، جیسے اکرامہ کس وزن پر ہے؟ افعلا. اس میں دیکھیے بھائی اکرامہ کے اندر کاف، یہ کس کے مقابلے میں آیا؟ افعلا میں، فا کے مقابلے میں. اکرامہ کی را افعلا کے عین کے مقابلے میں ہے، اور اکرامہ کا میم افعلا کے لام کے مقابلے میں. تو یہ کاف، را، میم یہ تو فا، عین، لام کے مقابلے میں ہیں، یہ حروف اصلی ہیں. لیکن یہ جو شروع میں الف آیا، حمزہ آیا بھائی، حمزہ یہ کیا ہے؟ یہ افعلا کے حمزہ کے مقابلے میں آیا، تو یہ کیا ہے؟ زائد. یہ حرف زائد ہے بھائی. کیا ہے؟ حرف اکرمہ. یہ جو الف، یہ اس کو الف نہیں، اس کو حمزہ کہتے ہیں بھائی. الف ساکن ہوتا ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں باب، تو باب با کے بعد یہ الف، یہ ساکن جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ الف ہے. لیکن اگر اس پر کوئی حرکت آ جائے تو پھر یہ الف نہیں ہوتا، دراصل یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے، جس کو الف کی صورت میں لکھتے ہیں. تو یہ اکرامہ کے شروع میں بھی کیا ہے؟ حمزہ ہے. اور نیز حمزہ بھی ساکن آتی ہے، لیکن پھر اس کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، الف کو بغیر جھٹکے کے اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ. جیسے دیکھیے شان لفظ ہے، شان، یہ درمیان میں الف ہے یا حمزہ ہے؟ الف ہے. شان کوئی جھٹکا ادائیگی میں ہوا نہیں، لیکن اگر یہاں حمزہ ہو تو پڑھیں گے شأن، شأن، تو ادائیگی میں کیا ہوگا؟ جھٹکے گا، جھٹکا. تو یہ حمزہ جو اگر جھٹکے والی ہو تو وہ حمزہ ہے، اگر بغیر جھٹکے کے ہو تو پھر وہ الف ہے بھائی. اور حرکت اوپر آئے پھر تو حمزہ ہی ہے بھائی، الف پر کبھی حرکت نہیں آتی. وہ بداں کے حرف اصلی در ثلاثی سیت. اچھا یہاں تک یہ تو پتہ چل گیا آپ کو بھائی کہ اسم کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر، ثلاثی، رباعی اور خماسی. اور فعل کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر، ثلاثی اور رباعی. پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتلایا بھائی
کہ کلام عرب کا ترازو کیا ہے، کس کے ذریعے حروف کا پتہ چلائیں گے؟ فا عین لام کے ذریعے. فا عین لام کے مقابلے میں جو حرف آئے گا وہ کیا کہلائے گا؟ حرف اصلی. اور جو ان کے مقابلے میں نہ ہو وہ کیا کہلائے گا؟ حرف زائد کہلائے گا. حرف زائد کہلائے گا. اب آپ کو بتلانے لگے ہیں بھائی کہ ثلاثی کے اندر حرف اصلی کتنے ہوتے ہیں؟ 3. رباعی میں حرف اصلی کتنے ہوں گے؟ 4. اور خماسی میں حرف اصلی 5 ہوں گے. بھائی دیکھیے کہتے ہیں وہ بداں کے حرف اصلی در ثلاثی سے حرف اصلی ثلاثی کے اندر وہی 3 ہیں، فا و عین و یک لام. فا عین اور ایک لام. ضربہ بر وزن فعلا. تو ضربہ کون سا وزن بن رہا ہے؟ فعلا. جی تو ایک فا ہے، ایک عین ہے اور ایک ہی لام ہے. وہ حرف اصلی در رباعی 4 اور حرف اصلی رباعی میں 4 ہیں، فا و عین و 2 لام. فا عین اور 2 لام. بھائی کیوں دحرجہ بر وزن فعللا. جیسے دحرجہ کس وزن پر ہے؟ فعللا کے وزن پر ہے. تو اس میں دیکھیے ایک فا ہے، ایک عین ہے اور 2 لام ہے. بھائی تو دیکھیے دحرجہ کا دال کس کے مقابلے میں آیا؟ فا کے مقابلے میں. ہا کس کے مقابلے میں آئی؟ عین کے مقابلے میں. را کس کے مقابلے میں آئی؟ پہلے لام کے مقابلے میں. اور جیم کس کے مقابلے میں آیا؟ دوسرے لام کے مقابلے میں. تو یہ سارے فا عین یا لام کے مقابلے میں ہیں، لہذا یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حروف اصلی ہیں. بھائی وہ حرف اصلی در خماسی 5 اور حرف اصلی خماسی کے اندر 5 ہیں. بھائی فا و عین اس سے لام. فا عین اور 3 لام ہیں. بھائی چون جحمریشن بر وزن فعللیلن. تو جحمریشن میں کتنے حروف ہیں؟ دیکھیے جیم ہا میم راشین کتنے ہو گئے؟ 5. بھائی اب یہ کس وزن پر ہے؟ فعللیلن. دیکھو ایک فا، ایک عین اور 3 لام ہیں. تو معلوم ہوا خماسی کے اندر کتنے ہوئے؟ ایک فا، ایک عین اور 3 لام آتے ہیں. بھائی جیم تو فا کے مقابلے میں ہو گیا، ہا عین کے مقابلے میں ہو گئی، میم کیا ہے؟ پہلے لام کے مقابلے میں، را دوسرے لام کے مقابلے میں اور شین تیسرے لام کے مقابلے میں. اچھا کہتے ہیں بداں کے ثلاثی بر 2 قسمت، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. اب یہاں سے ثلاثی رباعی اور خماسی کی پھر آگے تقسیم کر رہے ہیں. بھائی بعض ایسے ہوں گے جن میں صرف حروف اصلیہ ہوں گے، حروف زائد کوئی نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو اگر ایسا ثلاثی ہے جس میں صرف حرف اصلی ہیں، حرف زائد کوئی نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ ثلاثی مجرد. اور اگر اس ثلاثی میں کوئی حرف زائد بھی ہے، یعنی ایسا حرف بھی ہے جو فا عین اور لام کے مقابلے میں نہیں آ رہا، تو وہ حرف زائد ہو جائے گا. تو وہ کیا کہلائے گا؟ ثلاثی مزید فی کہلائے گا. اسی طرح رباعی کے اندر اگر صرف 4 حرف اصلی ہیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ رباعی مجرد. اگر حرف اصلی کے ساتھ ساتھ کچھ حروف زائد بھی ہیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ رباعی مزید فی. اسی طرح خماسی مجرد اور خماسی مزید فی. یہ جی دیکھیے کتاب میں سارا بیان کر رہے ہیں. بھائی بداں کے ثلاثی بر 2 قسمت، جان لے تو کہ ثلاثی 2 قسم پر ہے، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. ایک ثلاثی مجرد ہے اور ایک ثلاثی مزید فی ہے. ثلاثی مجرد آنس، ثلاثی مجرد وہ ہے کہ برسے حرف اصلی او چیزیں زیادہ نہ بواز، کہ برسے حرف اصلی او اس کے 3 حرف اصلی پر، اس کے 3 حرف اصلی پر چیزیں زیادہ نہ بواز، کوئی چیز زیادہ نہ ہو، بس 3 حرف اصلی ہیں، کوئی زائد حرف 3 حرف ہیں اور وہ 3 کیا ہے؟ فا عین اور لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں. چون ضربہ بر وزن فعلا. دیکھیے ضربہ میں کتنے حروف ہیں؟ 3 ہی حروف ہیں اور یہ تینوں کیا ہے؟ فا عین لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں. بھائی کوئی زائد نہیں ہے، کوئی ایسا حرف نہیں جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو. تو یہ ثلاثی مجرد کی مثال ہوئی. وہ ثلاثی مزید فی آنس،
اور ثلاثی مزید فی وہ ہے کہ از حرف اصلی وہ چیزیں زیادہ بود، کہ اس کے حرف اصلی سے کیا ہے کوئی چیز زیادہ ہو، یعنی حرف اصلی فا عین لام کے مقابلے میں آنے والوں کے علاوہ اور بھی حرف ہوں جو کس کے فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو، جو اکرامہ بروزن افعال، جیسے اکرامہ کس وزن پر ہے افعال. میں نے آپ کو پہلے بتلایا بھائی کاف کس کے مقابلے میں آیا فا، را کس کے مقابلے میں عین، میم کس کے مقابلے میں لام، تو کاف را میم یہ تو حروف اصلیاں ہیں، لیکن حمزہ جو اکرامہ کیا ہے وہ کس کے مقابلے میں ہے افعالہ کے حمزہ کے مقابلے میں ہے، اس فا عین یا لام کے مقابلے میں نہیں، تو یہ حرف زائد ہے بھائی، لہذا اس کو کیا کہیں گے بھائی، اس میں کتنے حرف اصلی ہیں 3 اور کچھ حرف کیا ہیں ان سے زائد بھی ہیں، تو یہ ثلاثی مزید فی ہوا. ورباعی نیز پر 2 قسمت، اور رباعی بھی 2 قسم پر ہے، رباعی مجرد و رباعی مزید فی، ایک رباعی مجرد ہے اور دوسرا رباعی مزید فی. رباعی مجرد آنت، رباعی مجرد وہ ہے کہ پر 4 حرف اصلی وہ چیزیں زیادہ نہ بود، کہ اس کے 4 حرف اصلی پر 4 حرف اصلی او اس کے 4 حرف اصلی پر چیزیں زیادہ نہ بود، کوئی چیز زیادہ نہ ہو، بس صرف 4 حرف اصلی ہوں. چون دحرجہ بروزن فعللہ، دحرجہ کس وزن پر آیا فعللہ کے وزن پر بھائی، دال فا کے مقابلے میں، ہا عین کے مقابلے میں، اور را اور جیم لام اول اور لام ثانی کے مقابلے میں آ گئے، تو کوئی ایسا حرف ہے جو فا عین یا لام کے مقابلے میں نہ ہو؟ نہیں، کوئی ایسا حرف نہیں. 4 رباعی ہے، 4 حرف ہیں اور کوئی زائد حرف نہیں، تو یہ رباعی مجرد ہے. وہ رباعی مزید کی آنت، اور رباعی مزید کی وہ ہے کہ 4 حرف اصلی وہ چیزیں زیادہ بود، کہ اس کے 4 حرف اصلی سے کوئی چیز زیادہ ہو. تدحرج بروزن تفعلل. اب دیکھیے اس میں تدحرج کے اندر دال کس کے مقابلے میں آیا فا، ہا کس کے مقابلے میں آئی عین، را کس کے مقابلے میں ہے لام اول، اور جیم کس کے مقابلے میں ہے لام ثانی. لیکن یہ جو تدحرج کے شروع میں تا آئی، یہ تا تفعلل کے کس حرف کے مقابلے میں ہے؟ تا ہی کے مقابلے میں ہے. تو یہ جو تدحرج کی تا ہے یہ نہ فا کے مقابلے میں ہے، نہ عین کے اور نہ لام کے. معلوم ہوا یہ کیا ہے حرف زائد ہے. تو کل کتنے حرف اصلی ہو گئے تدحرجہ میں 4، اور زائد بھی ہے یا زائد نہیں ہے بھائی؟ زائد بھی. تو اس کو کیا کہیں گے رباعی مزید کی. رباعی ہوا کہ 4 حرف اصلی ہیں اور زائد بھی ہیں تو رباعی مزید کی. وہ خماسی نیز پر 2 قسمت، اور خماسی بھی 2 قسم پر ہے، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی. ایک خماسی مجرد ہے اور ایک خماسی مزید فی ہے بھائی. خماسی مجرد آنت کہ بر 5 حرف اصلی او چیزیں زیادہ نہ بود، کہ بر 5 حرف اصلی او کہ اس کے 5 حرف اصلی، 5 حرف اصلی جو ہیں اس کے 5 حرف اصلی پر چیزیں زیادہ نہ بود، کوئی چیز زیادہ نہ ہو. چون جحمریشن بروزن فعللیلن، جیسے جحمریشن کس وزن پر ہے فعللیلن کے وزن پر ہے. اب دیکھیے بھائی جیم کس کے مقابلے میں آیا فا، ہا کس کے مقابلے میں ہے عین کے مقابلے میں، میم کس کے مقابلے میں پہلا لام جو ہے، را کس کے مقابلے میں دوسرے لام، شین کس کے مقابلے میں تیسرے لام کے مقابلے میں. تو جتنے بھی حروف ہیں جحمریشن میں وہ یا تو فا کے مقابلے میں ہیں یا عین کے یا لام کے. تو کوئی حرف زائد نہیں ہے، سارے حروف کون سے ہیں اصلی. اور کتنے حروف ہیں 5، تو یہ کیا کہلایا خماسی، اور زائد کوئی نہیں، تو لہذا یہ کون سی قسم ہوئی خماسی مجرد. وہ خماسی مزید کی آنت، اور خماسی مزید کی وہ ہے کہ از 5 حرف اصلی او چیزیں زیادہ بود، کہ اس کے 5 جو حرف اصلی ہیں چیزیں اس پر کوئی چیز زیادہ بود، کیا ہو زیادہ ہو.
چون خندریس بروزن فعللیل، خندریس کس وزن پر آیا؟ فعللیل. اچھا خا کس کے مقابلے میں؟ فا کے مقابلے میں. نون کس کے مقابلے میں؟ عین کے مقابلے میں. دال کس کے مقابلے میں؟ لام اول کے مقابلے میں. را کس کے مقابلے میں؟ لام ثانی. آگے یا ہے وہ کس کے مقابلے میں؟ وہ یا ہی کے مقابلے میں. معلوم ہو یہ حرف زائد آ گیا. پھر سین کس کے مقابلے میں ہے؟ لام ثالث تیسرے لام کے مقابلے میں ہے بھائی. تو دیکھیے خندریس کتنے حروف ہیں کل بھائی؟ 6. تو ان میں حروف اصلی کتنے؟ 5. معلوم ہو یہ خماسی ہے. اور کچھ زائد بھی ہے اس کے اندر کہ نہیں ہے بھائی؟ زائد. تو خماسی کی کون سی قسم ہوئی؟ مزید کی. تو یہ خماسی مزید کی ہے. چلیے بس کریں بھائی کہ آگے بھی چلیں؟ کافی ہے. چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم حقیقت الکلام. بھئی یہ بڑا آسان طریقہ ہے انشاءاللہ. آسان طریقہ. سبق کو خوب اچھی طرح یاد کریں بھئی. فارسی کو زبان سے ادا کرنا ہے بھئی خوب اچھی طرح بھئی. میں سبق سنوں گا بھئی تو فارسی بھی آپ نے اسی طرح سنانی ہے. فارسی بھی سیکھتے جائیں بھئی. چلیے بس.